السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فری میڈیکل ایڈوائزز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جلد پر بننے والے مولز کے بارے میں، جنہیں ہم تل یا مکوڑی وغیرہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ کیوں بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، ان سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، اور کس طرح کے مولز بے ضرر یا ہارم لیس ہوتے ہیں، اور کس طرح کے مولز کے بارے میں آپ کو لازمی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، مولز بیسیکلی جلد پر بننے والے ابھار یا کلرڈ سپاٹ ہوتے ہیں، جو جلد کے میلانوسائٹس نامی خلیوں کے کلسٹر یا گچھوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تقریباً تمام بالغ افراد میں 10 سے 40 تک مولز ظاہر ہو سکتے ہیں، اور انہیں ہم کامن مولز کہتے ہیں۔ زیادہ تر مولز بے ضرر ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ جسامت، سائز، ٹیکسچر، کلر میں مختلف ہو سکتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں پر ظاہر ہو سکتے ہیں، ایک ایک کر کے بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، اور گروپ کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ مولز پر بال بھی اگاتے ہیں، اور زیادہ تر مولز 20 سال سے پہلے یا بچپن میں ہی جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم مولز کی ٹائپس یا اقسام کی بات کریں تو اس کی چند میجر ٹائپس ہوتی ہیں، جن میں کامن موسٹ جو ہے وہ کامن مولز ہیں۔ یہ بے ضرر ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہارم لیس ہوتے ہیں، اور یہ پنک، بلیک، ٹین یا براؤن کلر میں ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کانجینیٹل مولز یا پیدائشی مولز ہوتے ہیں، جو تقریباً ہر 100 میں سے ایک بچے کو لازمی ہوتے ہیں، لیکن کانجینیٹل مولز یا پیدائشی مولز کے جلد کے کینسر یا میلانوما میں بدلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، تیسرے نمبر پر ڈسپلاسٹک مولز ہوتے ہیں۔ یہ پینسل کے سرے پر لگی ہوئی ربڑ کے سائز سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، irregular شیپ میں ہوتے ہیں، اور ان کا کلر بھی اگر ہم بات کریں تو مختلف رنگوں کا مکسچر ہوتا ہے۔ اور ڈسپلاسٹک مولز کے جلد کے کینسر یا میلانوما میں بدلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہوتے بھی موروثی ہیں، اور تعداد میں 100 تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ مولز بیسیکلی بنتے کیسے ہیں، تو ناظرین، جلد کے جو میلانوسائٹس نامی خلیے ہوتے ہیں، جب وہ جلد میں پھیلنے کے بجائے کلسٹر یا گچھے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے مولز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولز زیادہ تر جسم کے ان حصوں پر بنتے ہیں جو سورج کی شعاؤں یا الٹرا وائلٹ ریز سے زیادہ ایکسپوزڈ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے حمل کے وقت، بلوغت کے وقت اور سورج کی تپش کی وجہ سے مولز کا کلر ڈارک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے بچاؤ کی بات کریں تو سب سے پہلے سرفہرست جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں یا سورج کی تپش سے بچانا چاہیے۔ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے سورج کی تپش میں، یا اگر آپ کو نکلنا بھی پڑے تو اپنے آپ کو کورڈ رکھیں کسی کپڑے سے یا امبریلا سے، اور اسی طرح سے آپ کو سن سکرین کا استعمال بھی لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے مولز میں کسی قسم کی تبدیلی نوٹ کرنے کے لیے منتھلی بیسس پہ لازمی اپنے مولز کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ اگر ہم مولز کی کمپلیکیشن یا پیچیدگیوں کی بات کریں تو زیادہ تر مولز بے ضرر اور ہارم لیس ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن چند ایک اقسام ہیں مولز کی جن کے جلد کے کینسر یا میلانوما میں بدلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، وہ تمام کنڈیشنز جن میں آپ کو لازمی طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ان میں یہ کہ اگر آپ کا رنگ گورا ہے اور آپ کے جسم پر 50 یا 50 سے زائد مولز ظاہر ہو رہے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ کی فیملی میں کسی فیملی ممبر کے جسم پر بہت زیادہ مولز ظاہر ہو رہے ہیں، یا اگر آپ کے جسم پر ظاہر ہونے والے مولز کی شکل، رنگ یا ٹیکسچر میں کسی قسم کی تبدیلی آپ کو محسوس ہوتی ہے، یا اگر آپ کے مول سے کسی قسم کی کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے، جلن یا کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو آپ کو لازمی طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے جسم پر ظاہر ہونے والے مولز کے بارڈر irregular ہے، یا اگر اس کا آدھا حصہ کسی اور شیپ میں ہے، آدھا حصہ کسی اور شیپ میں ہے، اسی طرح سے اگر آپ کا مول مختلف رنگوں کا مکسچر ہے، 2 یا 2 سے زیادہ رنگوں کا مکسچر ہے، یا اگر آپ کے مول کا سائز پینسل کے اوپر لگی ہوئی ربڑ کے سائز سے زیادہ ہے، تو ان تمام کنڈیشنز میں آپ کو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے مول میں وقت کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے یا وہ جلد کی سطح سے ابھر رہا ہے، تو تب بھی آپ کو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، مردوں میں پیٹھ پر اور عورتوں میں ٹانگوں پر میلانوما کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 25 سے 29 سال کی عمر میں بھی میلانوما کے چانسز یا جلد کے کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔
ناظرین، اگر ہم مولز کی ٹریٹمنٹ یا علاج کی بات کریں تو کیونکہ زیادہ تر مولز بے ضرر اور ہارم لیس ہوتے ہیں، اس لیے کسی قسم کی ان کو ٹریٹمنٹ کی یا علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کامن مولز 50 سال تک خود بخود فیڈ ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ بیوٹی کانشیس ہیں، آپ مولز ریموو کرانا چاہتے ہیں، تو سرجری اور لیزر ٹریٹمنٹ ان کا واحد علاج ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ان دونوں طریقوں سے آپ ریموو کراتے ہیں تو آپ کی جلد پر نشان یا سکار رہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ تمام بیسک معلومات تھی مولز کے بارے میں۔ امید کافی ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کا صورتحال کا سامنا ہے تو آپ کو اپنے مسئلے کو سمجھنے میں کافی ہیلپ ملے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔